الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سن رہے ہیں غور و فکر کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو آدمی سمجھتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورۃ فصلت آیت نمبر 50 پر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے ساتھ ہے سورۃ فصلت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور قرآن سچ ہے، حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں۔ خود قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ عطا فرماتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اور ہم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اخبرینی باعجب شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امی، آپ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائیں، ایسا واقعہ بتائیں، ایسی چیز بتائیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز چیز تھی۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے کمرے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، اے عائشہ آج مجھے تنہا چھوڑ دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ساری رات کرتا رہوں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، واللہ انی لأحب قربک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن جس چیز میں آپ کی خوشی ہے اس کو بھی میں پسند کرتی ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا، اور پھر نماز کے بعد اتنا روئے کہ میری گود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور پھر رونے لگے، اتنا روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور پھر روتے رہے زمین بھیگنے لگی۔ تو کہتے ہیں فجاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور جب روتے ہوئے دیکھا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لم تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم وما تأخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
آج کی رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، برا ہو اس آدمی کا جو ان آیتوں کو پڑھتا ہو اور غور و فکر نہیں کرتا ہو۔ وہ آیتیں کون سی تھی؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 والی آیتیں تھیں جو گزشتہ سبقوں میں ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ حدیث ہے جس کو ابن حبان نے اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن بتایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ویسے ہی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نے رات گزاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے، اور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خالہ لگتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، انہوں نے اس رات کا واقعہ بیان کیا، چھوٹے سے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی سے، گھر والی سے، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ دیر گفتگو کیا، ثم رقد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ فلما كان ثلث اللیل الآخر، رات کی جب آخری پہر، آخری حصہ ہوا، قعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فنظر الى السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ آیت قرآن مجید کی تلاوت کی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، وضو کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات نماز پڑھی۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔